یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86، یہ جو دو آیتیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 4008 اور صحیح مسلم کی 807 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو رات میں پڑھ لے وہ دو آیتیں اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی، یعنی ہر شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملی اس میں صحیح مسلم کی 173 نمبر کی حدیث ہے، اعطی الصلوات الخمس واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، اللہ کے رسول کو 5 وقتی نمازیں دی گئیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی 21343 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اوتیتها من کنز من بیت تحت العرش ولم یؤتها من قبلی، کہ یہ دو آیتیں مجھے عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں اور یہ مجھ سے پہلے یہ دو آیتیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں آیتوں کو جب ختم کرتے تھے تو آمین کہتے تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ ایک صحابی کا یہ عمل، اس کی ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل اور حجت رہی ہوگی، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم یہ دو آیتیں پڑھیں تو آخر میں آمین کہیں۔ تو یہ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ آج ہم نے پورا کیا۔ آج ہم لوگوں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے 286 تک۔ ان 5 آیتوں میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ قرض ہو یا کوئی لین دین کا معاملہ ہو اسے ضرور لکھ لینا چاہیے، اسے تحریر میں لے آنا چاہیے، اور اس کی بڑی تاکید ہے شریعت کی نظر میں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما علمہ اللہ فلیکتب، لکھنے والے کو جیسا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ لکھے۔ تو جس کو جو صلاحیت ملی ہو اس صلاحیت کے ذریعے وہ لوگوں کو فائدہ اٹھائے، یہی اس صلاحیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز میں عدل و انصاف کے تقاضے برتے جائیں، خاص طور سے کسی قرض کی تحریر جب لکھی جا رہی ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ نے عدل کا ذکر کیا کہ وہاں عدل کے ساتھ لکھا جائے، جو معاملہ ہے جتنا معاملہ ہے اس کو لکھا جائے، اس میں ناانصافی نہ کی جائے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی ضرور بنا لیے جائیں، کم سے کم 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو بنایا جائے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے بڑے تمام قرضوں کو لکھا جائے، البتہ نقد لین دین کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی جو ڈیل کی جائے، زمین جائیداد وغیرہ خریدی جا رہی ہے تو اس پر ضرور کسی نہ کسی کو گواہ بنا لیا جائے۔ سفر میں اگر ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں تو اپنا سامان ہم اس قرض دینے والے کو بطور رہن گروی کے دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر گروی کے بھی ادھار لیا دیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دل میں آنے والے وسوسے اور خیالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ ایمان کے 4 اہم ارکان معلوم ہوئے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایمان کے 4 اہم ارکان کا یہاں ذکر کیا گیا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک رسول کا انکار کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے، ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اور اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خاص رحم و کرم کا معاملہ یہ ہوا کہ خطا اور نسیان کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا کہ اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران ہم شروع کریں گے۔ قرآن کریم کے تفسیر کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے انشاءاللہ چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔